مجھے یاد آئی آج عمارہ، سارا دن آج عمارہ کی کہانیاں میرے ذہن میں گردش کرتی رہی۔ عمارہ غزوہ احد کی نامور مجاہدہ ہیں کہ جب بھگدڑ مچی اور کچھ تو خون ہونے لگا اور عجیب کیفیت بن گئی، تو اس وقت حضرت عمارہ خاتون ہیں جو اس جنگ میں ساتھ آئی تھی۔ کس کام کے لیے آئی تھی؟ کہ کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، لیکن جب دیکھا کہ حضور تنہا ہیں اور تیروں کی برسات ہو رہی ہے، عمارہ تلوار لے کے میدان میں آ گئی، اور حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ میں جدھر دیکھتا تھا مجھے عمارہ ہی نظر آتی تھی۔ اگر ادھر سے حملہ ہوتا آگے عمارہ کھڑی ہوتی، اگر ادھر سے حملہ ہوتا تو عمارہ کھڑی ہوتی۔ میں کہتا ہوں عمارہ تیرے نام پہ میری نسلیں قربان، جس نے محمد عربی کی آبرو کا پہرا دیا۔ اللہ اکبر۔ تمہارے جذبے سچے ہیں انشاءاللہ، شاید مغرب کو بھول ہو گئی ہے۔ یہاں ایک ایک بچہ غازی علم الدین ہے، ایک ایک بچہ عمر چیمہ ہے۔ یہ سعادت مندیوں کا سفر ہے۔ یہ مغرب کو بھول ہو گئی ہے، اس نے کس قوم کو چھیڑا ہے؟ ان کی غیرت مری ہوئی نہیں ہے، انہوں نے کچوکے دیے، زخم دیے، امت کو معاشی بحران میں مبتلا کر دیا۔ روز پیٹرول کے بم ہمارے اوپر گرتے ہیں، لیکن ہم کبھی میدان میں نہیں آئے۔ لیکن سارے معاملات کے اندر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، کمزوری بھی دکھا سکتے ہیں۔ اگر اس عنوان سے ہم کمزوری دکھائیں، ہمارا بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ہمارا سب کچھ نام محمد ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہم نے عہد غلامی کرنا ہے حضور علیہ السلام کے نام سے، اور انشاءاللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ ورنہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جو حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے۔ یہ تاتاریوں کا دور ہے، جب بغداد کو اجاڑا گیا، امت کے سر کاٹے گئے، اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر لاؤ، اپنے فوجیوں کو کہا، نہیں تو تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے۔ ایک مینار تعمیر کرنا ہے کھوپڑیوں کا، اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو، اس کا سر کاٹیں ہم۔ لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا، کاٹ دیے گئے۔ دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا۔ یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی۔ اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا، جو لوگ تہ خانوں میں چھپے تھے، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے پھر نکالی۔ پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو۔ تو ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں۔ اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو، تو اپنے خب سے باطنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیص کا آغاز کیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ کتا نسلی کتا ہے۔ واقعی وہ نسلی تھا، اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا۔ تو ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کے 70,000 اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ اپنے نبی کی آبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ عامر چیمہ یہ کام سر انجام دے گا؟ وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا، لیکن غلامی رسول کی سند لے کے پلٹا۔ میں نے غازی کے جنازے میں شرکت کی ہے، آپ نیٹ پہ جائیں اور وہاں اس کے جنازے کی تصویر دیکھیں، یا کہیں تصویر آپ کو میسر ہو۔ جنازہ لوگوں کی انگلیوں پہ ہے، بھاری تابوت اور اس کے اندر اس کا جسد اطہر، لیکن ہاتھوں پہ نہیں ہے، آپ کو انگلیوں کے پوروں پہ نظر آئے گا۔ اور ایسے مناظر بھی دیکھنے والوں نے دیکھے کہ رش کی وجہ سے لوگ نیچے سے ہٹ بھی جاتے اور وہ پھر بھی ہواؤں میں تیرتا رہتا۔
آپ جا کے دیکھ لیں، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، بالکل انگلیوں کے پودے پہ میں خود شامل تھا، اور میری سمجھ میں اس وقت بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنا بھاری صندوق اور انگلیوں کے پودوں پہ۔ پھر ایک دن میں حضرت سعد بن معاذ کی کہانیاں پڑھ رہا تھا کہ ان کا جنازہ بڑا ہلکا تھا، تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ سعد کے جنازے کو صرف انسان ہی جو ہے وہ کندھا نہیں دے رہے، فرشتے بھی کندھا دے رہے ہیں۔ غازی کا جنازہ ایسے ہوا میں تیرتا تھا جس طرح پانی پہ کشتی تیرتی ہے۔ میں نے خود غازی کی قبر کی پینتی پہ ایک سید زادے کو روتے دیکھا، اور وہ کہہ کیا رہا تھا، ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا مینوں آمر چیمہ بنا دے، میں کہنا دے قدمہ دی مٹی ہی بنا دے۔ یہ سعادت مندی کی موت ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کی زندگی ہے، اور مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے۔ اس پورے حال میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ میں حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤں۔ ایک ایک شخص کے سینے کے اندر، میں سمجھتا ہوں میرا ہی سینہ ہے، لیکن نہیں، ہر شخص کا سینہ یہی ہے، اور ہر شخص کے اندر کے جذبات یہ ہیں، یار یہ دھڑاکے ہے زندگی میں حضور کے بغیر، سب کچھ حضور ہی ہیں، اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ حضور کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ کو جمعۃ المبارک کو جو کال دی گئی اس میں بھرپور شامل ہوں، جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں جو جلوس ہو بھرپور شامل ہوں، لوگوں کو ترغیب دیں، اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑے سائز کے اندر جلوسوں کو منعقد کرے تاکہ مغرب کو پیغام جائے کہ یہ تھکے ہوئے، ماندے ہوئے، ہارے ہوئے، یہ جو ہے وہ معاشی بحرانوں کے پسے ہوئے لوگ جب بھی اپنے من کا سودا کرتے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں ہی کرتے ہیں۔